أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم آپ سب کو اپنے اس خاص وقت میں بیٹھنے اور اس کے دین کی بات کرنے کی توفیق دی۔ یہ بڑی سعادت ہے، الحمدللہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن پہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو اپنی نظر کرم اور جو ہے خاص رحمت جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر جو ہے انسان بہت سارے مقاصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی کے دین کی ذکر اور اذکار میں اور فکر میں جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ محفلیں اور وہ مجلسیں اور وہ لوگوں کا اکٹھا ہونا اور جو ہے وہ اجتماع اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور الحمدللہ یہ تو رمضان مبارک ہے، یعنی سونے پہ سہاگا، یعنی ایک تو ایسا اہم وقت، پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب کہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں دنیا سے کہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور پھر یہ خاص سعادت۔ آئیے اس سے جو ہے برکات حاصل کریں۔ ہم نے کل جو پڑھا تھا اس کا خلاصہ میں ایک دفعہ بتا دوں۔ اسم کے 4 پہلو ہوتے ہیں، یعنی حالت جس میں رفع پیش، 2 پیش، اور یا پھر جو ہے نصب، 2 زبر اور زیر جو ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ جر کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی 1 زیر 2 زیر، یا محلن جو ہے وہ ان کا جو ہے رفع، نصب اور جر، اس کو حالت کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے جنس دیکھی تھی کہ اس سے مراد جو ہے مذکر یعنی میل اور مؤنث سے مراد فیمیل، یہ ہمارا جانا پہچانا جو ہے موضوع ہے، اس لیے اس پہ بھی کوئی اتنی تردد نہیں۔ عدد سے بھی ہم واقف ہیں، سوائے اس کے کہ عربی میں واحد کے لیے 1 اور 2 کے لیے مثنیٰ کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جمع جو ہے وہ ایک علیحدہ 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اور وسعت جو ہے میں نے کہا تھا سمجھنے میں دیکھنے میں نیا لفظ لگتا ہے، لیکن اس سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ نکرہ کیا ہوتا ہے عام کو، اور معرفہ جو ہے وہ کسی خاص نام کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو کل کا خلاصہ ہوا۔ اسے چونکہ کچھ احباب جو ہیں وہ اس وقت بحر سے بھی اس کلاس میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ تھوڑا سا انگریزی کا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ میں نے اس میں کچھ ڈال دیا کہ اسم کی جو ہے 4 کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، کیس، جینڈر ہوتا ہے، نمبر ہوتا ہے، اور اسپیسیفسٹی ہوتی ہے۔ کیس جو ہے اس میں نومینیٹو، ایکوزیٹو اینڈ جینیٹو جو ہے وہ فارم ہوتی ہیں، اور جبکہ جینڈر میں جو ہے میل اینڈ فیمیل یا میسکولرین اور فیمینین ہوتے ہیں، اور اسی طرح نمبر میں جو ہے سنگولر، ڈیول اینڈ پلورل جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اصطلاح۔ اور اسپیسیفسٹی میں وی مین نان اسپیسیفک اینڈ دا اسپیسیفک۔ آئیے آج ہم اس کی جو ہے مزید جو ہے آگے چلتے ہیں۔ عربی کے ان 3 جملوں پر غور کیجیے۔ کون سا ایسا اسم ہے جو تینوں جملوں میں آ رہا ہے لیکن مختلف حیت کے ساتھ؟ اکلا محمود طعاما، ضربا حامد محمودا، ضربا ابو محمود حامد۔ ہاں جی، اس میں کون سا اسم ہے جو تینوں حالتوں میں آ رہا ہے لیکن اس کی حیت تبدیلی ہوئی ہے، شکل تبدیل ہے؟ کون سا اسم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ محمود، محمودن۔ آپ نے وجہ فرمایا، آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ محمود کیوں بدل رہا ہے۔ اکلا محمود تامن، یہ اس کی رفع حالت ہے، یعنی اس پہ 2 پیش آ رہے ہیں۔ ضربا حامد محمودن، یہ اس کی نصب کی حالت ہے، دیکھیں اس پہ 2 زبر آ رہے ہیں۔ ضربا ابو محمود حامد، یہ اس 2 زیر کے ساتھ جو آ رہا ہے یہ اس کی جمع حالت ہے، یعنی لفظ ایک ہی ہے، محمودن، محمودن، محمودن،
حیت بدلی ہوئی ہے، کہیں دو پیش آ رہے ہیں، کہیں دو زبر آ رہے ہیں، کہیں دو زیر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس اسم کو ہم کہہ رہے ہیں یہ یہاں پہ رفع ہے، یہاں نصب ہے، یہاں جرا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں یہ کیا تماشا۔ سر تو یہ آواز نہیں آ رہی آپ کی بالکل۔ ہاں، کیا آپ کو ہی نہیں آ رہی ہے یا باقی لوگوں کو بھی نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی میں نے جو سوال جواب کیا تھا اس کا ایک مقصد یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں جی نے آ ابھی رہی ہے، جواب آ رہی ہے آواز۔ ہمیں تو آ رہی ہے۔ سر یہ دیکھ لیجئے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی جب آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کا مائک جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہوا ہوتا، وہاں پہ آپشن آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے ڈیوائس کا مائک جو ہے وہ جیسے ہی آپ جوائن کرتے ہیں اگر آپ اسے کلک کر دیتے تو آپ کا مائک آن ہو جاتا ہے، ورنہ وہ آف رہتا ہے۔ تو پلیز آپ ایسا کیجئے، دوبارہ ری جوائن کر لیجئے اور اس آپشن پہ کیا کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اکلا محمود تعامن، یہ عربی کا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا رہا ہے، چلے اردو میں دیکھ لیتے ہیں۔ محمود نے کھانا کھایا۔ اب جس کی میری طرح اردو کمزور ہے اس کے لیے چلو انگریزی کا بھی لے لیتے ہیں۔ محمود ایک صنف، یہ عربی کا اصل جملہ تھا۔ اب جب اس کی محمود کی حالت بدلی تو یہ بن گیا ضربا حامد محمودن۔ کیا فرق آیا؟ حامد نے محمود کو مارا، محمود تو وہی ہے دونوں جملوں میں، انگلش میں دیکھ لیتے ہیں۔ حامد ہٹ محمود۔ تیسرے میں کہتا ضربا ابو محمود حامد، کیا مطلب؟ محمود کے ابو نے حامد کو مارا، محمود فادر ہٹ حامد۔ ان تینوں جملوں میں محمود تو وہی محمود ہی ہے نا، یہ تو نہیں ہوا کہ محمود جو ہے اس کی جنس بدل گئی یا اس کی شکل بدل گئی یا وہ بندہ جو ہے کچھ سے کچھ ہو گیا۔ ہاں، جملے میں البتہ اس کا مقام بدل رہا ہے۔ یہاں دیکھیں دو پیش کے ساتھ درمیان میں آیا، یہاں دو زبر کے ساتھ آخر میں آیا، یہاں پہ دو زیر کے ساتھ درمیان میں آ رہا ہے۔ اس کی جگہ بدل رہی ہے، اس کی کیفیت بدل رہی ہے کہ کبھی وہ خوش ہے، کبھی نہ خوش ہے، کبھی ناراض ہے، یعنی کبھی اس پہ دو پیش آ رہے ہیں، کوئی دو زبر ہے، دو زبر۔ یہ کہانی کیا ہے آئیے چلتی ہے۔ یہ دیکھیے محمودن جب دو پیش آتا ہے تو اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں رفع، اور انگریزی میں ہم کہتے ہیں نومینیٹو کیس، اور اردو میں اسے کہتے ہیں حالت فاعلی، یعنی یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، جس پہ دو پیش ہے ایک پیش ہے۔ اور جب یہ محمودن دو زبر کے ساتھ آیا تو عربی میں ہم اسے کہتے ہیں نصب، انگریزی میں اسے ہم کہتے ہیں اکوزیٹو کیس، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں حالت مفعولی، یعنی یہ وہ ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ محمودن دو زیر کے ساتھ آیا تو عربی میں ہم اسے کہتے ہیں جر، یہ حالت جر میں ہے، اور انگریزی میں اسے ہم کہتے ہیں جنیٹو کیس، اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں حالت اضافی، یعنی یہ اضافہ ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہے، کسی کے ساتھ رشتے کے حساب سے آتا ہے۔ جس اسم پر حالت نصب میں دو زبر آتے ہیں، عربی کا قاعدہ یہ ہے اس کا آخر میں الف بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ جو قاعدے ہیں یہ ایک ایک دو دو لائنوں کے آئیں گے، لیکن ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان کو آپ نے علیحدہ سے لکھنا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 2 3 4 صفحوں میں آ جائیں گے، اور ان کو ہر روز دیکھتے جائیں گے۔ تو مہینے میں یہ کورس کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ سارے قاعدے جو ہے اچھی طرح آ جائیں گے۔ تو آج ہم ایک قاعدہ پڑھ رہے ہیں، عربی کا قاعدہ یہ ہے جس اسم پر حالت نصب میں دو زبر آتے ہیں اس کے آخر میں ایک الف بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیے، مثلا محمد دو پیش کے ساتھ یہ کیا ہے؟ پہلی حالت رفع ہے، لیکن ہم اسے چاہتے ہیں کہ دو زبر میں لکھیں، تو دو زبر میں یہ محمدن صرف دو زبر لکھنے سے صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کے آخر میں ایک الف کا اضافہ ہے۔ اسی طریقے سے اس قاعدے کے دو استثناء ہیں، استثناء کا مطلب ہے ایکسیپشنز، یعنی یہ قاعدہ ہر جگہ چلتا ہے لیکن دو جگہ نہیں چلتا۔ وہ کون سی دو جگہ؟ دیکھیے، تائے مربوطہ یعنی گولتے، اگر کسی اسم کے آخر میں گولتے آ رہی ہو تو اسے تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ تو جیسے دیکھیے جنتن، جنتن جو اس کے آخر میں گولتے آتی ہے تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ کرنا جو ہے وہ غلط ہے۔ ہم تمام ایسے اسم جن کو نصب کی حالت میں لے جائیں گے ان کے آخر میں ایک الف لگاتے ہیں، سوائے گول مربوطہ والی جیسے جنتن، یا پھر ایک اور ایکسیپشن ہے، الف کے ساتھ اگر حمزہ آ رہا ہو، الف کے ساتھ حمزہ آ رہا ہو آخر میں کسی اسم کے، جیسے دیکھیے سما، سما میں کیا ہے؟
الف اور اس کے ساتھ حمزہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ اضافی الف نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اس کو اسی طرح لکھا جائے گا جو لکھا ہوا ہے سماعن۔ یہ دو ایکسیپشنز ہیں، اس کو الف محمودہ بھی کہتے ہیں، تاء مربوطہ، الف محمودہ۔ یہ دو ایکسیپشنز ہیں جہاں جو ہے نصب کی حالت میں اضافی الف نہیں لکھا جاتا ہے۔ آئیے اسے مثالوں سے سمجھیں۔ مثلا عام قاعدہ کیا ہے، محمودن دو پیش تھا، ہم اسے نصب کی حالت میں لے جانا چاہتے ہیں تو یہ لکھا جائے گا محمودن، ایک الف کا اضافہ کیا جائے گا۔ جر میں نہیں، جر میں دو زیر ہی صرف لگیں گے، الف نہیں لگے گا، یہ عام قاعدہ ہے۔ استثناء ہم نے پڑھا، جس لفظ کے آخر میں کیا ہے، یہ گول پہ آئے، یعنی یہ گول پہ جو تاء مربوطہ ہے وہ آئے تو اس کے ساتھ الف نہیں لگانا۔ مثلا اب اس کو ہم نصب بنانا چاہتے ہیں تو یہ کیا بنے گا، جنتن، دو زبر لگ جائیں گے لیکن الف نہیں۔ اور جر تو حالت ویسی رہے گی دو زیر کے ساتھ، اس میں تو کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں رہی۔ اب اس کا ایک اور مثال لیتے ہیں، دیکھیں یہ بنتن ایک لفظ ہے، بنتن یعنی بیٹی، لڑکی کو کہتے ہیں، دو پیش کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں اسے نصب بنائیں تو کیا ہوگا، ایک الف کا اضافہ اس کے ساتھ، دو زبر بھی لگائیں گے بنتن لیکن ایک الف کا اضافہ۔ اور جر کی حالت تو آف کورس اس میں کچھ بھی نہیں ہونا، صرف دو زیر ہی لگتے ہیں۔ ویسے اب میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ یہ جو بنتن ہے یہ عربی میں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کون سی حالت ہے یہ؟ بنتن حالت رفع، رفع رفع فاعل ویری کی گڈ، حالت رفع ہے، لیکن اردو میں اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ کس حالت ہے؟ فاعلی حالت، اور یہ جو دو زبر والی ہے یہ کس حالت میں ہے؟ حالت مفعول، مفعول ہے۔ مفعولی حالت، ویری گڈ، نصب عربی میں کہیں گے، اردو میں ہم اپنی سمجھ کے لیے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا حالت ہے، تو یہ فاعلی حالت نہیں ہے، یہ مفعولی حالت۔ مفعولی اور یہ حالت، جو دیر ہے یہ کون سی حالت ہوگی؟ اضافی حالت حالت، اضافی، اب ہم اس کا دوسرا استثناء دیکھتے ہیں جو ہم نے آج پڑھا، وہ کیا تھا، سماعن، کہ اگر کسی اسم کے آخر میں حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہو تو یہ اضافی الف نہیں لگا۔ دیکھیں اس کا نصب کیا بنا، سماعن، الف اضافی نہیں لگا، ایک بولتے والے کے ساتھ نہیں لگتا، ایک یہ حمزہ سے پہلے اگر الف آئے نہیں لگتا۔ اور یہ دیکھیں اس کا جو ہے جر تو ویسے ہی وہی ہوگا دو زیر سے۔ چلیے اب آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے، ایک لفظ ہے سوعن، دیکھیں حمزہ کے ساتھ آ رہا ہے سوعن، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں برائی۔ اچھا یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ جتنے بھی اس کورس میں ہم الفاظ پڑھیں گے تو یاد رکھیں یہ سب قرآن سے لیے گئے ہوں گے۔ مثلا محمود جو ہے یہ بھی قرآن کے اندر ہے، حکام محمودہ والا، جنت کا لفظ یہ بنتن سمان، کوئی بھی لفظ ایسا نہیں آئے گا جو کہ ہاں جو آئے گا تو وہ میری علیحدہ جو سلائیڈز بنی ہوتی ہیں ڈفرینٹ کلر کی اس میں آئیں گے۔ اچھا اب سوئن میں اس کے ساتھ کیا لگاؤں، الف لگاؤں نہیں لگاؤں؟ نہیں الف نہیں لگے گا، حمزہ اچھا ابھی کی غور کیجیے بھائی، میں اپنی فیصلہ جو ہے وہ کتاب کرے گی، کتاب کہتی ہے سوئن الف لگے گا، کیوں لگا؟ ایکسیپشنل کیس ہوگا پھر، ورنہ نہیں exceptional نہیں ہے۔ دیکھو قاعدے کو پکا کرو، قاعدہ یہ تھا حمزہ سے پہلے اگر اسم میں الف آ رہا ہو، الف محمودہ، پھر جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ یہاں تو الف ہے ہی نہیں، حمزہ سے پہلے تو واو نظر آ رہا ہے۔ سمان میں تو دیکھیں حمزہ سے پہلے الف تھا جس پہ بڑی مد نظر آ رہی ہے، لیکن سون میں تو حمزہ سے پہلے الف ہے نہیں، الف محمودہ تو خود ہے ہی نہیں، صرف حمزہ آیا ہوا ہے، تو اس لیے اس میں فرق واضح ہو گیا۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہے، اسی لیے اصطلاح میں نے دہرائی تھی، وہاں لکھی ہوئی نہیں، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے، الف محمودہ، یعنی الف کا نام محمود لکھا ہوا ہے کہ وہ مد سے یا حمزہ سے پہلے آ گیا، تو تب جو ہے وہ ہم جو ہے ایکسیپشن دیں گے کہ یہ اضافی الف نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ چیز آ ہی نہیں رہی ہے پھر جو ہے نا آپ اس میں نہیں لگائیں گے۔ کلیئر؟ جی یہ بات سب کو آ گئی سمجھ؟ نہیں آئے تو ریکارڈنگ جو ہے آپ دوبارہ دیکھ لیجیے گا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں ہم نے کہا تھا ایکسیپشن یہ ہے حمزہ سے پہلے اگر الف آئے کسی اسم میں، یعنی دونوں چیزیں آئیں، تب جو ہے وہ نصب بناتے ہوئے اضافی الف نہیں لگتا۔
باقی سب کے ساتھ لگتا ہے. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ سے پہلے الف تو آیا ہی نہیں. جب نہیں آیا تو اس کو ایکسیپشن نہیں ملے گا, اس کے ساتھ بھی الف لگے گا. یہ بات. چلیے, عربی میں حالت کو پہچاننے کی مختلف علامات ہیں. اس سبق میں ہم زیادہ استعمال ہونے والی ایک علامت کو سمجھ کر اس کی مشق کر رہے ہیں. اگرچہ سبق کے شروع میں ہم نے اعراب کو سمجھنے کے لیے انگریزی میں نون جو ہے وہ نومینیٹو اور جو آبجیکٹو اور پیسو حالت کے تصور سے مدد لی تھی, لیکن یہ بات مد نظر رکھیے کہ عربی میں اعراب کا تصور جو ہے کیس یعنی مجرد کے تصور سے بہت وسیع ہے. یعنی اعراب کو بہت ہی اہمیت ہے. مثال کے طور پر کسی عربی اسم کے حالت نصب میں ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, جن میں سے ایک اسم کا مفعول ہونا ہے. یعنی یہاں میں نے آپ کو اس کی جو 3 حالتیں بتائی جی, یہ فاعلی ہے, یہ مفعولی ہے, یہ اضافی ہے. اب مفعول ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں, کوئی 10-12 وجوہات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اسم کا مفعول ہونا ہے. آئیے نیچے دیے ہوئے الفاظ کو ابھی غور سے جو ہے دیکھیے گا. یہ بھی ایک طرح سے ٹیسٹ ہی ہے. رسول, پہلے تو یہ بتائیے یہ حالت نصب میں ہے, رفع میں ہے, جر میں, کس میں؟ اور دوسری چیز آپ نے یہ بتانی یہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. اگر غلط ہے تو اسے آپ نے صحیح کرنا ہے. جی رسولن, سر یہ حالت بتائیے مفعولی میں ہے. حالت نصب ہے اور جی مفعولی صحیح حالت ہے. لکھا, صحیح لکھا. صحیح لکھا ہے. شیئن کون سی حالت میں؟ جر میں یہ رفع شیء- حالت جر. جر ہے, لیکن صحیح ہے یا غلط لکھا ہوا ہے؟ الف آئے گا. صحیح کیوں ہے. آئے گا؟ جر میں تو کہیں بھی الف نہیں لگایا. سر الف آئے گا آپ نے الف آئے گا. حمزہ کے صحیح بعد. لکھا. ٹھیک لکھا ہوا ہے. ہاں آیاتن, ہاں جی نہ حالت کون سی غلط ہے, حالت غلط ہے. اس میں گولتا آنی چاہیے. اس سے پہلے تو حالت بتائے نا آپ کو ڈائریکٹ. حالت نصب. حالت اضافی. حالت نصب. نصب ہے, دو زبر آ رہے ہیں, نصب ہے. میں نے آپ کا یہاں پہ رفع اور نصب اور جر پکا کرنا ہے. باقی چیزیں تو آپ کو آتی ہیں. جیسے اس نے کہا جی آیاتن, یہ غلط ہے, الف نہیں آئے گا کیونکہ گولتے ہے, تائے مربوطہ ہوتا ہے اس کا. چلیے یہ جنتن آ گیا, یہ بتائیں کون سی حالت ہے؟ نصب. نصب ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط. غلط ہے. ابھی پیچھے آپ کو پڑھایا تھا جنتن جو ہے وہ گول تیر تائے مربوطہ کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے اس میں الف اضافہ نہیں ہوتا. محمودن, محمودن, ہاں جی حالت نصب. رفع. حالت رفع ہے, دو پیش آ رہا ہے. یہ صحیح لکھا ہوا ہے یا اس میں الف لگاؤں؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. چلے جی آپ لوگ زیادہ ہو, میں اکیلا ہوں. آپ کی بات مان. شیئن, ہاں جی اب بتائیے یہ کون سی حالت ہے؟ حالت نصب ہے. حالت الف نصب. صحیح لگا یا غلط ہے؟ ٹھیک لکھا ہے. صحیح ہے. چلو جی آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ لوگ زیادہ لوگ ہیں. بنتن, ہاں جی کون سی حالت ہے؟ حالت نصب. حالت نصب. رفع کہاں سے آ گئی بہن؟ رفع میں دو پیش ہوتا ہے, اس میں تو ایک پیش بھی نہیں. نصب. ہاں نصب ہے, نصب. زبر زبر والی حالت نصب ہے. پہلے میں نے کہا میں آپ کے رفع نصب اور جر کو پکا کرنا چاہتا ہوں. یہ پوری ایکسرسائز کا مقصد یہی. اب بتائیے یہ صحیح لکھا ہوا یا غلط؟ غلط ہے. غلط ہے تو صحیح صحیح کریے ہے سر. دکھائیں. کیا کروں الف کو ہٹا دوں؟ کیسے ہٹا دیں؟ ابھی پیچھے آپ کو بنت پڑھایا تھا لفظ میں نے. اب کون سی حالت ہے؟ حالت جر. جر ہے. کیا الف لگا دوں؟ نہیں سر. جر میں کہیں نہیں بھی الف لگتا, سیدھا فارمول. حامدن, ہاں جی دو زبر کے ساتھ ہے. کون سی حالت ہے؟ حالت نصب. حالت نصب نصب اور ہے. صحیح ہے. الف صحیح لگا یا ہٹا دوں؟ صحیح لگا. سر لگا رہنے دیں. اچھا شکریہ جی, آپ نے بڑی مہربانی کی حامد صاحب کے ساتھ. بنت جر ہے یا حالت جر. صحیح کیا لکھا. الف لگا دوں؟ اور نہیں سر. نہیں لگانا. آپ لوگ زیادہ اور بات ماننی پڑے گی. شہوتن, رفع. حالت رفع. اور صحیح ہے. رفع ہے. الف لگے گا؟ نہیں سر. تکڑے لوگ ہو گئے. رزن, رزن جی حالت رفع. حالت رفع. صحیح حالت لکھا ہے. رفع. صحیح لکھا. الف نہیں لگا.
समान, हाँ जी, ये कोई अजीब सा लफ्ज आ गया, दो जबर के साथ हालत है, समान। हालत नस्ब हालत बताइए रफा कौन सी हालत है? लिखा हुआ गलत है। सर गलत है, उसने अलिफ इजाफी। अभी तक वक्त जाया किया, दो पेश किया, एक पेश भी नहीं है, मैं हालत रफा कैसे बनी? ये नस्ब है, ठीक। अब ये हालत बताइए, नस्ब। ये अलिफ लगा हुआ, ये सही लगा या इसे हटा दे? इसे हटाना। हटा दे। गलत है सर। हमजा से पहले इसमें अलिफ महमूदा आ गया है। क्या अलिफ महमूदा में क्या है? हमजा से पहले अलिफ खड़ा हुआ है, और ये अलिफ हमने है। पढ़ा भी काफी। हाँ, सिबगतन, हाँ जी, हालत कौन सी रफा। हालत रफा रफा है? और सही है सर। सही लिखा हुआ है, चले आप लोगों की बानवानी। खिज़्युन, हालत रफा सर ये हालत रफा सही लिखा है लिखा सर। ये भी दुरुस्त है। वेरी गुड। सोइन, बुराई, हाँ जी, ये हालत जर है। जर है, सही लिखा है अलिफ सर। लगेगा कि जर नहीं? जर तो चलिए, इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद ये था कि आपके सामने जब भी कोई लफ्ज आ जाता है कुरान का या जो है अरबी का समझे, उस पे अगर दो पेश हैं तो वो रफा हालत है, और वो हालत का मतलब है उसकी असल हालत है फाइल है, काम करने वाला। और अगर दो जबर के साथ कोई लफ्ज आ रहा है तो वो जो है क्या है, उसकी बदली हुई तब्दील शुदा हालत है, जिसे हालत नस्ब कहते हैं जबर वाली को, और उसके मायने होता है मफूली, यानी इस पे काम किया गया। और उसके लिए यह है कि जब भी नस्ब में कोई इसम आता है तो उसके आखिर में एक अलिफ का इजाफा किया जाता है, सिवाय दो हालतों के। अगर उस इसम के आखिर में बोलते ताय मरबूता आ रही है, या उसके आखिर में जो है वो हमजा से अलिफ आ रहा है। पहले अलिफ आ रहा अलिफ हो। है। और तीसरी हालत अगर उसमें दो जेर आ रहे हैं तो वो क्या है, उसकी हालत इजाफी है। तो आइए, ये एक आपकी एक्सरसाइज है, क्विकली कर ले तो टाइम बचेगा आगे हम जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए, अदरवाइज है वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को कवर। पहली आयत में देख के बताइए कौन सा इसम है जो को रफा, नस्ब या जर में है। आपने इंसान, दो अल इंसान, दो पेज के हिसाब से देखना है। अल इंसान। हालत नहीं, जर सर नहीं, हीनून जो है वो हालत रफा है। देखिए, एक मिनट, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। इस पहली आयत में, पूरी आयत में सिर्फ दो ऐसे अल्फाज हैं जिन पे दो जबर, दो जेर, दो पेश में से कुछ आ रहा है। सर हीनून जो है वो हालत रफा है। शय्यन एक अल हालत इंसान है और शैअन है, ये मस्कूरन भी है। मज़कूरन। हाँ, देखो ना, मस्कूरन सर ये हालत रफा। दोनों रफा है। हालत रफा कैसे होगी? शयन और हालत नस्ब मज़कूरन है, हालत हालत रफा नस्ब है। है, हालत हालत नस्ब नस्ब शय्यन है। मस्कूरन। यानी हालत जब भी आप कुरान में नस्ब। पढ़ेंगे ना, देखिए अब ये कुरान से ली गई जो है वो आयतें हैं। तो दूसरी आयत में मैं बता दूं, 4 अल्फाज पे कम से कम जो है आपको मिलेगा। नुतफतिन हालत नुतफतिन हालत जर। नुतफतिन अमशाजिन, हालत जर। जर। तमीअन, समियान हालत नस्ब। मियान हालत नजर। बसीरन हालत नस्ब। हाँ, अभी ये सीरन हालत नस्ब। बताने का मकसद ये है कि जब अब आपके ज़हन में ये बैठेंगे पढ़ते हुए ये चीजें हमने देखनी है, तो जब भी आप कुरान पाक पढ़ेंगी तो ये हालत रफा, नस्ब, जर जो पक्की दो पेश, दो जेर वाली हालतें, ये तो आप फौरन पकड़ के कान से जो है ना उसको लफ्ज को खड़ा कर लेंगे अपने आगे कि तेरे ऊपर जो है रफा आ रहा है, तेरे ऊपर नस्ब आ रहा है, तेरे क्या मतलब, तू फाइल की हालत में आ रहा है, तू मफूल की हालत में आ रहा है, तू इजाफी की हालत में आ रहा है। इनकी अहमियत ये है। चले तीसरी आयत में कुछ देखे, कोई मिलता है लफ्ज? शाकिरुन एंड कफूरन हालत सर नस्ब। बसीरन हालत नसब। शाकिरन हालत नसब। कफूरन हालत नसब। बस ये मुझे तो कोई नहीं, शाकिरन और मुझे सिर्फ ये कफूरन दो है। नजर आए, शाकिरन और कफूरन, जिन पे दो जबर आ रहे हैं। अभी तक सिस्टर मैंने एक पेश, एक जबर, एक दिन वाली जो है नहीं बात की, क्योंकि ये आगे आएंगी। इस स्टेज पे सिर्फ आप दो पेश, दो जबर, दो जेर वाले अल्फाज को जो है पिछाएंगे। अच्छा, अगली में देखिए, चौथी जो आयत में कौन से लालन लफ्ज हैं? और साइरन अगलालन हालत हालत नस्ब। और नसब। आखिरी में तो एक सईरन भी हालत नसब। हालत आखिरी नस्ब में है। एक कम से कासिन कम हालत एक जर। काफूरन हालत नसब। कासिन हाँ, और काफूरन हालत नस्ब। कफूरन। बसीरन, चलिए, अभी मतलब कासिम के नीचे दो जेर आ गया और कफूरन के ऊपर दो जेर, एक जो है वो हालत जर में, एक जो है नस्ब। अब आपको ये एक्सरसाइज आ गई। आइए आज कहते हैं, क्या तमाम अरबी अस्मा इसी तरह तीनों हालतों में ढलते हैं? ये आपके सोचने की बात है, इस पे कल करेंगे। आइए आज जो है हदीस पढ़ते हैं, लेकिन हदीस से पहले
آپ میں سے کوئی مجھے کل والی جو ہے دعا یاد کرائے. دیکھیں میرا کام ہے آپ کو پڑھانا اور آپ کا کام ہے مجھے وہ جو ہے یاد کرانا. اب وہ دعا کل والی کون مجھے یاد کرائے گا؟ اللہم اجعل فی قلبی نورن ولسانی نورن وفی بصری نورن وفی سمعی نورن اللہم عن اجعل فی یمینی قلبی نورن نور. شمالی قلب نورن ہو گیا، لسان ہو گیا، بصارت ہوگی، بصری ہوگی، سمیع ہوگی. اس کے بعد آگے کیا کروں؟ عن یمینی نورن قیم عن شمالی یمینی نورن نورن و عن شمالی نورن. ان کا لفظ آنا ہی نہ عن یمینی نورن لیکن ان دونوں کے ساتھ ان کا لفظ یہ ہو گئی. دوسرا تیسری عادت بتائیں مجھے. پوری کرنی ہے نا. میں تو آپ سے سیکھ رہا ہوں تو میں تو وہیں کر رہا ہوں. یمنی اور جو ہے وہ شمالی سے فارغ ہوا، اس سے آگے مجھے فوقی نورن وتحتی نورن وتحتی نورن خلفی نورن و تحتی وامامی نورن نورن وخلفی نورن فوقی، تحتی اور اس کے بعد جو ہے امامی اور خلفی، اور دو جو ہے وہ ان کے خلفی، ساتھ امامی اور خلفی. آخری حصہ تھا کیا؟ اللہم اجعل فی نفسی نورن یا فی بدنی نفسی نورن یعنی پورے جسم میں یا بدنی یا جو اللہم بھی ہے اجعل فی جسمی وہ پورے. تو یہ تین حصے اس کے تھے. آئیے حدیث مبارک لیتے ہیں، ٹائم کم ہے. آپ لوگوں نے افطاریاں بھی وہ سحریاں سوری ہوں گی. دیکھیے ایک لفظ ہے الدین نصیحت. نصیحت دو لفظ کی حدیث ہے، کتنی مختصر ہے. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرا سکتے ہیں. یہ آج کی حدیث میں نے مختصر سے کی ہے. الدین و نصیحت، دین ہی سراسر جو ہے خیر ہے، نصیحت بھلائی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے. دوسری دیکھیے، دوسری بھی دو ہی لفظ کی آئے گی. المجالس بالامانت. مجلس میں جو ہے یہ جیسے یہ مجلس میں بیٹھے، یہ کیا، یہ امانت ہے. یعنی اس میں جو بات ہوتی ہے وہ آپ نے باہر نہیں بتانی ہوتی، وہ آپ نے اپنے ساتھ تک رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ مجلس جو ہے امانت ہے. الدین نصیحت، المجالس بامانت. ہاں جی، آپ میں سے تین بندے ایک ایک کر کے اسے باری باری دہرا دیجئے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. الدین نصیحت المجالس بالامانت. الدین نصیحت، الدین نصیحت، الدین نصیحت، المجالس بامانت، المجالس بامانت، المجالس بامانت. چلیے اگلا دیکھتے ہیں. ابھی آگے جا رہے ہیں تو ایک کا اضافہ کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ پہلے دو لفظ سے شروع کیا، ایک کا اضافہ کر دیجیے. الدعاء مخ عبادہ. الدعاء مخ العبادہ. الدعاء، دعا جو ہے مخ کہتے ہیں مغز کو. مغز جیسے آپ عبادت کا کسی مغز ہے. جو ہے وہ جب بیج نکالتے ہیں کسی جو ہے ڈرائی فروٹ کا، تو وہ جو مغز ہوتا ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے. یعنی اخروٹ توڑتے ہیں تو اخروٹ کے اندر سے جو مغز نکلتا ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ جب پستے کو کھولتے ہیں یا بادام کو توڑتے ہیں تو اندر جو وہ چیز کھانے کی ہوتی ہے وہ مغز اصل ہوتا ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہی جو ہے اصل ہے، یعنی اس کا کیا ہے، مغز ہے. جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس کی دعا کا ہے. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے تین بار دہرا دیجیے. الدعاء مخ الدعاء العبادہ، مخ العبادہ. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. اب چونکہ آگے جا رہے ہیں نا تو اگلے چار لفظ کی آنی چاہیے. چلیے چار والی بھی لے آتے ہیں. الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان. الحیاء یعنی حیا جو ہے، شرم و حیا جو ہے وہ کیا ہے، شعبہ، وہ شاخ ہے، وہ حصہ ہے، جز ہے کس کا، من الایمان، ایمان. یعنی حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، جز ہے، شاخ ہے، جو بھی سمجھے. ہاں جی، اسے تین بار دہرائیے. الحیاء الحیاء شعبۃ شعبۃ من من الایمان. الایمان. الحیاء شعبۃ من الایمان. الحیاء شعبۃ من الایمان. یہ جو مختصر حدیثیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کو، اپنے
नवासे नवासियों को, पोते पोतियों को, या मोहल्ले के जो बच्चे आपके पास आते हैं या कोई बच्चा कहीं होता है, आप उससे बातचीत कीजिए, उसके साथ उसे ये 2 लफ्ज की हदीस सिखा दीजिए। बच्चों का ज़हन बहुत अच्छा होता है, ये मैं बता दूं। दे क्विकली जो है पिक थिंग्स, और जो बच्चा इस चीज पे आ जाए तो आप हैरान होंगे कि वो आपके पास बार बार आएगा, आपसे पूछेगा और अपने इल्म में इजाफा करने की कोशिश करेगा। तो ये इब्तिदा आप ऐसे हदीसों से कीजिए, बच्चों को सिखाने की सबसे बेहतरीन ये 2 लफ्ज की, 3 लफ्ज की, 4 लफ्ज की। तो आइए वक्त पूरा हो गया है, तो ये वो जो हदीसें मैंने आपको पढ़ाई थी उनका असल तर्जमा और जो है उससे मुतालिक जो ग्रामर के हिस्से जो है ये दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो आइए अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो इसके साथ हमारी क्लास तो पूरी